9 لوگوں کے لیے روزہ معاف ہے۔ یہ 9 لوگ رمضان میں روزہ نہ رکھیں تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو ہیلو گائز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور ایمان کی درست حالت میں ہوں گے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ایمان والوں تم پر روزہ فرض کیے گئے ہیں جیسے تمہارے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ سورہ البقرہ روزہ دین اسلام کا ایک ستون ہے اور اس کے بغیر ایک مسلمان کا دین مکمل نہیں ہوتا۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں بتانے جا رہی ہوں کہ وہ کون سے 9 لوگ ہیں اگر وہ روزہ نہ رکھیں تو انہیں کچھ بھی گناہ نہیں ہوگا۔ یعنی ان 9 لوگوں کو رمضان میں روزہ نہ رکھنے پر چھوٹ ہے۔ ہر مسلمان مرد اور عورت کو، بالغ ہو یا اپنے ہوش و حواس میں ہو، ان سب پر رمضان کے روزے فرض ہیں، یعنی کہ اس کے لیے پورے مہینے کے روزے رکھنا ضروری ہے۔ اور اگر وہ کسی بنا وجہ روزہ چھوڑے گناہ بھی ہے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ 9 لوگ ایسے بھی ہیں؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ 9 لوگ ایسے بھی ہیں جنہیں رمضان کے مہینے میں روزہ نہ رکھنے کی چھوٹ ہے؟ یعنی یہ 9 لوگ رمضان کے مہینے میں روزہ چھوڑ سکتے ہیں اور انہیں اس پر گناہ بھی نہیں ہوگا۔ نمبر 1، بیمار آدمی۔ سب سے پہلے انسان جو روزہ چھوڑ سکتا ہے بھائی بیمار آدمی ہے۔ جو انسان سخت بیمار ہے تو ایسے انسان کے لیے روزہ نہ رکھنے کی چھوٹ ہے۔ اگر ایسا بیمار آدمی روزہ نہیں رکھتا ہے تو اس پر کچھ بھی گناہ نہیں ہوتا ہے۔ اب یہ بھی جان لیجیے کہ ایسی کون سی بیماری ہے جس میں روزہ نہ رکھیں تو چھوٹ ہے۔ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہاں پر ان بیماریوں کی بات نہیں ہو رہی ہے جو عام طور پر نارمل لوگوں کو ہوتی ہے، جیسا کہ اگر کسی کے سر میں درد ہو گیا ہے، گھٹنے میں درد ہو گیا ہے، کسی کو سردی یا زکام لگ گیا ہے، اس پر ان کے روزہ چھوڑ دیا تو ایسا کرنا بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ ایسے اب آپ یہ بھی جان لیجیے کہ وہ کون سی بیماریاں ہیں جن میں جان جانے کا خطرہ ہے۔ اب یہ بھی جان لیجیے کہ وہ کون سی بیماریاں ہیں تو اس بات کا ایسے پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی ماہر ڈاکٹر آپ کو یہ کہہ دے کہ اگر آپ بھوکے پیاسے رہیں یعنی روزہ رکھا تو روزہ رکھنے سے آپ کی جان جانے کا خطرہ ہو سکتا ہے، یا پھر ڈاکٹر آپ سے یہ کہہ دے کہ اگر آپ نے روزہ رکھا تو آپ کی بیماری ٹھیک نہیں ہوگی یا آپ کی بیماری اور بڑھ جائے گی، تو ایسی صورت میں رمضان کے مہینے میں روزہ چھوڑنا جائز ہے، لیکن چھوٹی چھوٹی بیماریوں میں روزہ چھوڑنا جائز نہیں ہے۔ اب یہاں پر اگر کسی نے اپنی بیماری کی وجہ سے روزہ چھوڑ دیے ہیں تو یہ یاد رکھیں کہ اسے اس روزوں کو بعد میں رکھنا پڑے گا، یعنی جب ان کی بیماری دور ہو جائے گی، یعنی کہ جب اس کی بیماری ٹھیک ہو جائے گی تو اس کو اپنے روزے چھوڑے ہوئے روزوں کو رکھنا پڑے گا، اور ٹھیک نہیں ہوئی ہے اور اس کا آخری وقت قریب آ گیا ہے تو ایسے میں وہ اپنے گھر والوں کو یہ وصیت کرے کہ میرے اتنے روزے چھوٹ گئے ہیں اور وہ ان کا فدیہ ادا کر دیں۔ ایسی صورت میں بیمار شخص روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ نمبر 2، حال عورت یعنی پریگننٹ عورت۔ اگر ایسی عورت روزے رکھنے پر اس کو اور اس کے بچے کی جان کو خطرہ ہو تو ایسی عورت بھی رمضان کے مہینے میں روزہ چھوڑ سکتی ہے، اس پر کوئی بھی گناہ نہیں ہوگا۔ ایسی عورت کے لیے بھی روزہ رکھنا جائز ہے، لیکن یاد رکھیں کہ ایسی عورت بھی اپنے چھوٹے ہوئے روزے کو بعد میں رکھنا پڑے گا۔ اور اگر کوئی حال عورت ہے اور اس کا ڈاکٹر اسے یہ کہہ دے کہ روزہ رکھنے سے یعنی روزے میں بھوکا پیاسا رہنے سے اس کی یا بچے کی جان جانے کی کوئی خطرہ نہیں ہے تو ایسی عورت کے لیے روزہ رکھنا ضروری ہوگا۔ نمبر 3، زیادہ بڑھاپا ہونا، یعنی تیسرا شخص وہ ہے جو اپنی عمر کے آخری پڑاؤ میں پہنچ جائے، یعنی کوئی شخص اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ اس حالت میں اس میں روزہ رکھنے کی بالکل بھی طاقت نہیں ہے، تو ایسا شخص بھی اگر رمضان کے مہینے میں روزہ نہیں رکھے گا تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہوگا، تو ایسے بوڑھے شخص کے لیے بھی روزہ چھوڑنا جائز ہے، لیکن یاد رکھیں کہ ایسے شخص کے لیے بھی فدیہ ادا کرنا ضروری ہے۔ اور پھر اگر ایسے شخص کو بعد میں اتنی طاقت آ جائے کہ وہ اپنے آپ کو تندرست محسوس کرے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے چھوڑے ہوئے روزے کو بعد میں رکھ لیں اور ان کی قضا کرے۔ لیکن اگر کوئی شخص اپنے بڑھاپے کی وجہ سے اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ اسے ٹھیک اور صحت مند ہونے کی کوئی امید نہیں ہے تو اس کے لیے روزے معاف ہیں، لیکن اسے بھی اپنے ہر روزے کے بدلے فدیہ دینا پڑے گا۔ نمبر 4، دودھ پلانے والی عورت۔ یہاں بات بھی واجب کر دے کہ پہلے زمانے میں ایسی عورت ہوا کرتی تھی جو لوگوں کے بچوں کو دودھ پلانے کا کام کیا کرتی تھی۔ وہ لوگوں کے بچوں کو اپنے ساتھ لے جایا کرتی تھی اور 2 یا 2.5 سال کے بچوں کو دودھ پلایا کرتی تھی،
اور انہیں دائیا کہا جاتا تھا۔ ایسی عورت کے لیے بھی رمضان میں روزے نہ رکھنے پر چھوٹ ہے۔ لوگ جو بچوں کو دودھ پلاتے ہیں، لیکن کیونکہ اب ایسا زمانہ نہیں رہا ہے، لہٰذا ایسی مائیں جو اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہیں اور اگر ان کا ڈاکٹر ان سے یہ کہہ دیں کہ ان کے روزے رکھنے کی وجہ سے ان کے بچوں کو خطرہ نہیں ہے، ایسی ماؤں کو بھی روزہ چھوڑنے پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ ایسی عورت کو بھی بعد میں اپنے روزوں کو قضا ضروری کرنا ہے۔ نمبر 5، پاگل یا دیوانہ شخص، یعنی پانچواں شخص وہ ہے جو اس کا دماغی حالت خراب ہو چکا ہے اور وہ پاگل یا دیوانہ ہو چکا ہے، تو اپنے آپ سے باہر ہو چکا ہے اور جو بہکی باتیں کرتا ہے اور اچانک بے ہوش ہو جاتا ہے، تو ایسے لوگوں کو بھی روزہ چھوڑنا جائز ہے۔ یعنی کہ اگر ایسا شخص بھی روزہ نہ رکھے تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہوگا، لیکن ایسے شخص کو بھی چاہیے کہ بعد میں جب وہ ٹھیک ہو جائے تو اپنے چھوڑے ہوئے روزے قضا کر سکتا ہے۔ نمبر 6، حیض اور نفاس والی عورتیں، یعنی ایسی عورتیں جن کا مہینہ پیریڈ سے چل رہا ہے۔ تو بھائی، حیض والی عورتیں اور ایسی عورتیں جنہوں نے اپنے بچوں کو جنم دیا ہے اور ابھی تک ان کا خون آنا بند نہ ہوا ہو، تو ایسی عورتوں کو بھی نفاس والی عورتیں کہتے ہیں۔ یہاں پر ایسی عورتوں کا بھی روزہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ روزہ رکھنے کے لیے بعد حیض نفاس کا خون آنے پر چھوٹا ہوا روزہ یہاں پر بعد میں رکھ سکتے ہیں۔ پہلے بیان کیے گئے 5 قسم کے لوگ اگر روزہ رکھ لیتے ہیں تو ان کا روزہ قبول ہو جائے گا، لیکن حیض اور نفاس والی خواتین اپنی اس حالت میں روزہ نہیں رکھ سکتی ہیں، اور اگر وہ رکھیں تو ان کا روزہ قبول نہیں ہوگا اور ان پر سخت گناہ ہوگا۔ ایسی عورت جب بعد میں پاک ہو جائے، اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنے چھوٹے ہوئے روزوں کو رکھ لے اور ساتواں سفر پر ہونا یعنی مسافر ہونا۔ ایسا انسان جو حالت سفر میں ہو، اس کے لیے بھی روزہ نہ رکھنے کی چھوٹ ہے، اور روزہ نہ رکھنے پر ان کے لیے بھی کچھ بھی گناہ نہیں ہوگا۔ لیکن یہ بات بھی جان لیجئے کہ اس سلسلے میں سفر کیسا ہوگا۔ تو ہم آپ کو بتا دیں کہ جو سفر 82 کلومیٹر سے زیادہ ہو اور وہ کم سے کم 15 دن کے سفر کی نیت کر کے گھر سے نکلا ہو، تو ایسے مسافر شخص کے لیے روزہ نہ رکھنے پر چھوٹ ہے۔ لیکن جب اس کا سفر ختم ہو جائے تو پھر اس کے لیے روزہ رکھنا ضروری ہو جاتا ہے۔ اور اب یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ اگر کوئی شخص سفر کی حالت میں ہے اور وہ یہ کہے کہ وہ روزہ ضرور رکھے گا کیونکہ اس کا سفر آرام دہ ہے، تو ایسا مسافر سفر کی حالت میں بھی روزہ رکھ سکتا ہے اور اس کا روزہ ہو جائے گا، اور اگر سفر آسان ہو تو روزہ رکھ سکتا ہے، لیکن اگر روزہ نہ بھی رکھے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ نمبر 8، ایسا شخص جس کی جان جانے کا خطرہ ہو، یعنی اگر کوئی شخص کسی کے پاس آ جائے اور یہ کہنے لگے کہ اگر تم روزہ رکھو گے تو میں تمہیں مار دوں گا، اور انہیں اپنی جان کا خطرہ ہو، تو ایسے شخص کے لیے بھی روزہ نہ رکھنے پر چھوٹ ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ ایسے شخص کے لیے بھائی ایسی صورت حال سے باہر نکل جائے اور اس کی جان کو کوئی خطرہ نہ ہو، تو بعد میں اس پر اپنے چھوٹے ہوئے روزے قضا لازم ہو جائیں گے، اور اس کے بعد میں اپنے بھائی چھوٹے ہوئے روزے رکھنا پڑے گا۔ نمبر 9، نابالغ بچہ، یعنی جیسا کہ ہم یہ بات جانتے ہیں کہ روزہ ہر بالغ انسان پر فرض ہے جو اپنے ہوش و حواس میں ہے، تو اس طرح روزہ نابالغ بچوں پر فرض نہیں ہے۔ اگر کوئی نابالغ بچہ روزہ نہیں رکھتا ہے تو اس پر کوئی بھی گناہ نہیں ہوگا اور اسے روزہ نہ رکھنے پر چھوٹ ہے۔ لیکن اگر کوئی بچہ 10 سال کی عمر کو پہنچ جائے اور اس میں روزہ رکھنے کی طاقت آ جائے تو اس کو چاہیے کہ روزہ رکھنا شروع کر دے، اور اگر اس میں روزہ رکھنے کی طاقت آ جائے تو اس کو چاہیے کہ روزہ رکھنا شروع کر دے، اور اگر ایسا بچہ روزہ نہ رکھے تو اس کے گھر والوں کو چاہیے کہ اس پر سختی کریں اور اسے روزہ ضرور رکھوائیں۔ دوستو، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی مجبوری سے روزہ نہ رکھیں، تو ان کے روزہ نہ رکھنے پر ان کو معافی ہے، پر ان کی حالت کے سدھار آنے پر ان کو اپنے روزے قضا کو ادا کرنا پڑے گا۔ اور امید کرتی ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہے تو میرے چینل کو لائک، کمنٹ اور سبسکرائب ضرور کر دیں۔ اب ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔